بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. پھر علماء نے ایک باب باندھا ہے جس کو انہوں نے نیت، تمنا اور اعمال کے مطابق اٹھنے کا باب قرار دیا ہے. تو اس ضمن میں ایک حدیث لاتے ہیں کہ مومن اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان روز قیامت اپنی قبروں سے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے. اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام حیثمی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن ماجہ نے اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے. اور پھر کافر اپنے پسند والوں کے ساتھ اٹھیں گے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی پسند کے مطابق اٹھایا جائے گا. پس جو کفر کو پسند کرتا ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. اس کفر کی وجہ سے اس کو اس کا نیک عمل کوئی فائدہ نہ دے گا. اس کو امام طبرانی نے فی الاوسط میں روایت کیا ہے. اس کو پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے. اچھا، پھر حضرت جابر سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا تھا. اگر اس کی حالت ایمان کی تھی تو مومن، اور اگر کفر کی تھی تو کافر ہو کر اٹھے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، اس کو پھر مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے. اچھا، پھر حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں ایسا نہیں کہ زخمی ہوتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے راستے میں کس کو زخمی کر رہا ہے، مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون بہا رہا ہوگا، رنگ تو اس کا خون کا ہوگا مگر خوشبو اس کی کستوری کی ہوگی. اللہ اکبر. اس کو امام مالک نے اس کا اخراج کیا ہے. پھر امام بیہقی نے، امام احمد نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، اور کئی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے ایک محرم کو اس اونٹنی نے گردن کے بل گرا دیا جس سے وہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے دو اور اس کے احرام کے کپڑوں میں کفن دے دو. اس کو خوشبو نہ لگانا، سر کو نہ ڈھانپنا کیونکہ یہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، اور محرم کو خوشبو لگانا اور سر کا ڈھانپنا جائز نہیں. یہ قیامت کے دن تلبیح کہتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو امام بخاری نے، امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، امام بیہقی نے، امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے، کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت جابر سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے اور تلبیح کہنے والے لوگ اپنی قبروں سے روز قیامت اس طرح سے اٹھیں گے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوگا اور تلبیح کہنے والا تلبیح کہہ رہا ہوگا. سبحان اللہ. سوچو یار، سوچو ایک لمحے کو، قبر سے اٹھے آدمی اور کیا کہہ رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس دن بھی اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اس کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے. اس کو امام اصبہانی نے فی الترغیب میں روایت کیا ہے. پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور تنزیہ الشریعہ میں ابن شاہین نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نشے کی حالت میں دنیا چھوڑی، چاہے وہ نشہ شراب کا تھا یا کسی قسم کا نشہ تھا، افیم، چرس، ہیروئن، گانجا، کوئی قسم کا نشہ ہو، وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں اترے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قبر سے بھی نشے کی حالت میں نکلے گا، اور یہ نشے کی حالت اس کی بے ہوشی کی نہیں ہوگی بلکہ عذاب کی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو البدور السافرہ میں، اچھا پھر اس کو امام اصبہانی نے فی الترغیب میں، اور امام دیلمی نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. اچھا پھر ایک اور حدیث جو ہے
وہ ہیجڑے کی حالت کے متعلق حضرت صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہیجڑا حضور کی خدمت میں گانے کی اجازت مانگنے آیا، آپ نے اس کو اجازت نہ دی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان گنہگاروں میں سے جو بغیر توبہ کے مر گیا، اس کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس حالت میں پیدا کریں گے جس حالت میں وہ دنیا میں تھا، یعنی ہیجڑا بے لباس جو لوگوں کے سامنے پردہ نہ کرے، جب بھی کھڑا ہوگا مرگی کا دورہ پڑ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے ہیجڑوں کی حرکات کا پتہ تھا جو وہ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، یا آپ کے زمانے کے بعد کریں گے، اس لیے آپ نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو حیا نہیں کرے گا وہ پھر بے حیا ہی اٹھایا جائے گا، جو حیا نہیں کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، اس کام سے باز نہیں آئے گا، تو پھر وہ انہی حالتوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے اخراج کیا ہے، اور فی اسنادہ بشر بن نمیر، اچھا اس کو پھر اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الحدود، کتاب الحدود میں ابن ماجہ نے اس کا اخراج کیا، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں، اور پھر اور کتب حدیث مجمع الزوائد وغیرہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب